تو میں اپنے نام کا معنی اپنی مسجد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ نام کس نے رکھا؟ اسی قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میدان قیامت میں لوگ دو قسم کے ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں۔ یہ تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت علامہ جلال بن سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی ارشاد ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ میدان کربلا میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ بیان فرمایا ہے، تاریخ کامل ابن اسیر میں وہ درج ہے۔ آپ نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ ہمارے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، کیونکہ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے۔ اس خطبے میں ایک جملہ اور زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے۔ یہی نام صحابہ میں جاری ہوا اور یہی نام اہل بیت میں جاری ہوا۔ صحابہ اور اہل بیت اسی مسلک پر تھے، انہوں نے اپنے اہل سنت والجماعت ہونے کا ہی اعلان فرمایا۔ دیکھیے، میں بعض جگہ جاتا ہوں تو بعض دوست بڑے خوش ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے اس بچے کا نام حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک آدمی اس کے بچے کا نام رکھے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ اس بات پر لوگ فخر کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت دو جہانوں کے سردار سید الاولیاء والانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے، اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں نے اپنے نام خود رکھے۔ یہیں سے ایک بات سوچی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہیں رہا، وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاموں کے محافظ ہیں